بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفسیاتی اور جذباتی تربیت کے سلسلے کی دوسری ویڈیو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس کا موضوع ہے غصہ۔ ٹھیک ہے، یہ انسانی جذبات میں ایک بہت پاورفل جذبہ ہے، ایک بہت ہی طاقتور ایموشن ہے جو بہت سارے مسائل کی وجوہات بھی بنتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم غصے کے بارے میں جاننے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، ان سب کا مطالعہ ہم کریں گے۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف، ٹیکسٹ کی طرف۔ تو تعارف کیا ہے، غصہ کیا ہے؟ غصہ ایک فطری جذباتی رد عمل ہے جو کسی خطرے، ناانصافی یا تکلیف کے خلاف ہمارے دفاع کے لیے ابھرتا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ غصہ ہمیشہ غلط نہیں ہے، یہ جذبہ انسانی جذبہ ہے، اور اس انسانی جذبے میں دفاع، ٹھیک ہے، یعنی جب ہمیں اپنا دفاع ضرورت پڑتی ہے، دفاع کی، تو اس دفاع کے لیے بنیادی جو جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے وہ غصہ ہے۔ یہ ہمیں مسائل حل کرنے یا حدود کا تعین کرنے کی تحریک دیتا ہے، لیکن اگر اسے کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ تباہ کن بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات بہت اچھی طریقے سے سمجھی جانی چاہیے، ہم سب لوگ اس کو سمجھیں کہ غصہ ہونا، غصہ آنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے اندر جو مشکلات سے لڑنے اور مقابلہ کرنے کے لیے جو بنیادی جذبہ ہوتا ہے، یعنی جب آپ کا سروائیول جو ہے وہ مشکل میں ہو، جب آپ کو جان جانے کا خطرہ ہو، جب آپ ہلاک ہونے کا آپ کو ڈر ہو، تو آپ کو جو فائٹ اینڈ فلائٹ، یعنی یا تو بھاگ جاؤ یا پھر ڈٹ جاؤ، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو لڑنا ہے یا آپ کو بھاگنا ہے، ان دونوں ری ایکشن کے پیچھے جو جذبہ ہوتا ہے وہ دراصل وہ غصہ کہلاتا ہے۔ اس کا ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ ہمیں ہماری سروائیول کے لیے ہمارے ضروری ہے۔ لیکن اگر یہ غصہ بے قابو ہو جائے، کنٹرول سے باہر ہو جائے اور ہم اس میں آ کے آپے میں نہ رہیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ غصہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں جناب، غصے کی نفسیاتی اور جسمانیات، یعنی جسم میں کیا ہوتا ہے اور آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، جسمانی اثرات۔ غصے کے وقت دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، ایڈرینالین ہارمون کا اخراج ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایڈرینالین جو ہارمون ہے اس میں سے کیمیکل خارج ہونے لگتے ہیں گلینڈ میں سے، اس کیمیکل کا نام ہے ایڈرینالین، ٹھیک ہے، جو ہمیں لڑو یا بھاگو، فائٹ اور فلائٹ موڈ میں لے جاتا ہے۔ یعنی یہ کیمیکل جب آپ کے باڈی میں خارج ہوتا ہے تو وہ ہمیں فلائٹ اور فائٹ کے موڈ میں لے جاتا ہے۔ تو جناب ٹھیک ہے، یہ تو جسمانی اثرات ہیں کہ آپ کے باڈی کے اندر سے ایک گلینڈ میں سے ایک ہارمون خارج ہوتا ہے جو آپ کو بھاگنے یا لڑنے کے لیے موڈ میں لے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جسمانی اور نفسیاتی اثرات کیا ہوتے ہیں؟ غصہ سوچنے کی صلاحیت کو دھندلا دیتا ہے، جس سے فیصلہ سازی متاثر ہوتی ہے۔ یہ دوسروں کے ساتھ تعلقات کو بھی خراب کر سکتا ہے۔ غصے کی اقسام کیا ہیں؟ نمبر 1، کھلا غصہ، جس میں چلانا، چیخنا یا جسمانی تشدد کرنا، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کھلا ہوا غصہ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ پوشیدہ غصہ بھی ہوتا ہے، خاموش رہنا، منفی سوچتے رہنا، پیسیو ایگریسو رویہ، ٹھیک ہے، آپ کسی کو پتہ نہیں چل رہا لیکن اندر ہی اندر آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ کڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ الٹی سیدھی آپ کے ذہن میں سوچیں آ رہی ہیں، یہ بھی دراصل کیا کہلاتا ہے؟ پوشیدہ غصہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دیرینہ غصہ، مسلسل جو قائم رہے، آپ کی زندگی کا اور شخصیت کا حصہ بن جائے، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو آدمی ہے ہی غصیلا، اس کی تو شخصیت کا حصہ یہ ہے کہ اس کو ہر وقت غصہ آتا رہتا ہے۔ تو مسائل کو بار بار دل میں دبائے رکھنا، جس سے ذہنی تناؤ بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تھا۔ اب غصے کے اسباب کیا ہیں؟ ذاتی محرکات، یعنی غصہ کیوں آتا ہے، وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یا کیا چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کے ساتھ کہ اسے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں پہلی وجہ ہے ذاتی محرکات، بے عزتی محسوس کرنا، ناکامی یا ماضی کے صدمے، ٹھیک ہے، یہ ذاتی وجوہات اگر پیدا ہو جائیں تو پھر غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔
اس کے علاوہ معاشرتی عوامل، ناانصافی، امتیازی سلوک یا معاشی دباؤ. آپ کو ایسا احساس ہو رہا ہے کہ سب کے ساتھ کچھ اور ہو رہا ہے اور آپ کے ساتھ دوسرا سلوک ہو رہا ہے، اور سارے لوگ چھوٹ گئے، آپ پکڑے گئے، سب لوگوں کو چھوڑ دیا، آپ کو پکڑ لیا. اس کے نتیجے میں بھی آپ کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یا معاشی دباؤ، پیسے نہیں ہیں، خرچے پورے نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے، تنخواہ وقت سے پہلے ختم ہو جا رہی ہے، لوگوں سے ادھار مانگنا پڑ رہا ہے. یہ معاشی دباؤ ہوتا ہے. اس معاشی دباؤ کے اندر بھی آدمی کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد جسمانی وجوہات. جسمانی وجوہات میں تھکاوٹ، بھوک یا نیند کی کمی. بہت اچھا لکھا ہے. اگر آپ کو تھکاوٹ ہے، آپ کو بھوک ہے، آپ نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں بھی آپ کو غصہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جناب. اب غصے کے کیا منفی اثرات ہوتے ہیں؟ صحت پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. اگر آپ غصے میں رہیں گے بار بار تو آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، دل کی بیماریاں لگ جائیں گی آپ کو، اور مدافعتی نظام آپ کا کمزور ہو جائے گا. یعنی آپ سے بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت آپ میں کم ہو جائے گی. جو لوگ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں وہ بلڈ پریشر کے مریض ہو جاتے ہیں، دل کی بیماریاں لگ جاتی ہیں انہیں، اور ان کو مدافعتی نظام، بیماریوں سے لڑنے والا جو نظام ہے وہ ان کا کمزور ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ غصے کے منفی اثرات تعلقات پر ہوتے ہیں، خاندان، دوستوں یا کام کی جگہ پر کشیدگی. ٹھیک ہے نا. جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے، گالم گلوچ ہو جاتا ہے، خاندان سے، دوستوں سے یا کام کی جگہ پر کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے. ذہنی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ڈپریشن کریٹ ہوتا ہے، اضطراب کریٹ ہوتا ہے، ہر وقت آپ بے چین رہتے ہیں، یا آپ کی کانفیڈنس کے اندر جو ہے وہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو ہم اس اب تک کے ٹاپک میں ہم یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ غصہ کیا ہے، وہ کیسے آتا ہے، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، معاشی اثرات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، ہمارے جسم پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، ہمارے ذہن پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. آگے چلتے ہیں. آگے لکھتے ہیں جناب کہ غصے کو کیسے کنٹرول کریں. ٹھیک ہے. غصے کو کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فوری اقدامات کیا کرنے ہیں؟ گہرے گہرے سانس لیں اور دستک گنیں. جیسے آپ گہرے گہرے سانس لیتے ہیں اور دستک گنتے ہیں تو آپ کو وقت مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی سوچ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اور آپ کو غصہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. صورتحال سے عارضی طور پر دور ہو جائیں. یعنی جو سچویشن ہے جس کی وجہ سے آپ کو غصہ ہو رہا ہے، آپ ذرا وہاں سے ہٹ جائیں، وہاں سے ذرا دور چلے جائیں. جس بحث میں آپ پڑے ہیں اس بحث سے ذرا نکل کے کسی اور جگہ پہ چلے جائیں، اس سے بھی غصہ کنٹرول ہو جاتا ہے. یہ فوری اقدامات ہیں. پانی پئیں یا وضو کریں. یہ ایک اسلامی طریقہ ہے. اگر آپ پانی پیتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو بھی آپ کو غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آپ کو وقت مل جاتا ہے. تو یہ ہے فوری اقدامات. اس کے علاوہ لمبے مدت کے لیے کیا عمل کر سکتے ہیں آپ؟ کمیونیکیشن. اپنے جذبات کو میں کے جملوں سے بیان کریں. جیسے مجھے تکلیف ہوئی جب. ٹھیک ہے. یہاں میں اس سے مطلب یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ غصہ آدمی کو آتا ہی دوسرے پر ہے. ٹھیک ہے. یعنی جب تک آپ یہ کہیں گے تم نے ایسا کرا، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، تم یہ سوچ رہے تھے، ٹھیک ہے، تم نے یہ بولا تھا، جب تک آپ تم اور دوسری جانب رہتے ہیں، جب تک آپ کا غصہ مسلسل بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اگر آپ غصہ کم کرنا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ تم اور تو اور تمہاری وجہ سے، اور وہاں آپ کا فوکس رہے، آپ کا فوکس ہو جائے میں ایسا سوچ رہا ہوں، میں ایسا کر رہا ہوں، مجھے ایسا کرنا چاہیے، مجھے ایسا سوچنا چاہیے. جب آپ میں کے اوپر فوکس کر لیتے ہیں تو پھر آپ بہت جو ہے وہ کول ہو جاتے ہیں، اور یہ آپ کی عادت جو ہے آپ کو غصے سے باہر نکال لیتی ہے. آپ کی پرسنالٹی کا غصہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ تناؤ کا انتظام کریں آپ. یعنی آپ اپنے آپ کو ٹینس دیں. ورزش، کیونکہ غصہ آتا ہی آپ کے تناؤ کو ریموو کرنے کے، تناؤ کے اظہار کے لیے آتا ہے. اگر آپ ورزش کر رہے ہیں، مراقبہ کر رہے ہیں، مشاغل اپنا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کام میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر وہ جو جسم کے اندر سے جو ٹینشن ہے وہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہے دوسری جانب سے. اس لیے غصہ آنا آپ کو کم ہو جاتا ہے. پروفیشنل مدد. اس کے علاوہ آپ کو تھراپی بھی کرانی چاہیے، کاؤنسلنگ بھی کرانی چاہیے، کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے، کسی نفسیاتی معالج سے. آپ اس کو بتائیے کہ آپ کو غصہ آتا ہے، وہ آپ کی کاؤنسلنگ کرے گا، آپ کے مسائل پوچھے گا، آپ کی زندگی کے معاملات کو دیکھے گا اور آپ کو مشورے دے گا. اس مشورے پر عمل کر کے بھی آپ غصہ ختم کر سکتے ہیں. اسلامی نقطہ نظر سے غصے کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ قرآن و حدیث میں غصے پر قابو پانے کی تاکید کی گئی ہے. حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے. اگر تمہیں غصہ آئے تو وضو کر لو،
کیونکہ آگ کو پانی بجھاتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ غصہ دراصل شیطان دلاتا ہے. وہ شیطان آگ سے ہے. آپ پانی پی لیجئے، آپ وضو کر لیجئے تو آپ کا غصہ فوراً کم ہو جائے گا. اور قرآن نے حکمت بیان کی ہے کہ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ایسے نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے. صحیح ہے. غصے کے وقت اگر آپ کو یہ بات یاد رہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو دوست رکھے تو اب آپ اس وقت غصے کو پی جائیے. ٹھیک ہے. ان سب باتوں کا نتیجہ کیا ہے؟ غصہ فطری ہے. آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ غصہ آنا ہی نہیں چاہیے. نہیں، غصہ آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ آپ کی سروائیول کے لیے بیسک انسٹنکٹ ہے، بیسک جذبہ ہے جو آپ کو سروائیول کے لیے تیار رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو غصہ فطری ہے، لیکن اس کا صحیح انتظام ہی ہمیں مضبوط بناتا ہے. یاد رکھیں، غصہ آپ کی طاقت نہیں، آپ کے کنٹرول کی آزمائش ہے. یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں. غصہ آپ کی طاقت نہیں، آپ کے کنٹرول کی آزمائش ہے. سوچو پھر بولو، اس کا اصول اپنائیے. ٹھیک ہے جناب. یہ تھا اب تک کا ہمارا موضوع، جس میں ہم نے غصے کے بارے میں بہت ساری ڈائریکشن سے اس کو دیکھا. اب ہم غصے کے ڈفرینٹ شیڈ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. یعنی ہمارا موضوع اب ہوگا کہ غصہ یہ تو ایک لفظ ہے، لیکن یہ غصہ کس کس طرح سے، کس کس شکل میں ہم کو جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے، یہ ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں. یعنی غصے کے ڈفرینٹ شیڈ ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا شیڈ ہے جناب آپ کے؟ جی میں پڑھتا ہوں. غصہ ایک بنیادی جذبہ ہے جو مختلف حالات اور محرکات کے جواب میں ظاہر ہوتا ہے. غصے سے منسلک دیگر جذبات اور کیفیات درج ذیل ہیں. اب غصے کی مختلف صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے چڑچڑاہٹ یا اریٹیشن. معمولی ناراضی یا بے چینی جو کسی چھوٹی سی بات پر پیدا ہوتی ہے. یعنی گھر میں آپ چڑچڑا رہے ہیں، کوئی ایک بات ہو گئی ہے ایسی جو آپ کے مزاج کے خلاف ہے، اور آپ کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی ہے. بات چھوٹی سی ہے لیکن آپ اریٹیٹ ہو رہے ہیں، آپ چڑ رہے ہیں، آپ دوسروں کے جوابات صحیح نہیں دے رہے ہیں. تو ایسی سچویشن کو بھی آپ کہتے ہیں غصہ، لیکن غصے کی یہ جو شکل ہے اسے کہا جاتا ہے اریٹیشن. ٹھیک ہے. اسی طرح غصے کی ایک اور شکل ہے جس کو ہم کہتے ہیں نفرت یا ہیٹرڈ. کسی شخص، چیز یا صورتحال کے لیے شدید ناپسندیدگی یا دشمنی کا احساس. ٹھیک ہے. اگر آپ کے اندر دوسرے شخص سے، کسی صورتحال سے ناپسندیدگی ہے، اندر دشمنی پل رہی ہے، تو یہ بھی ایک غصہ ہے، یہ بھی غصے کی ایک قسم ہے جسے ہم کہتے ہیں نفرت. اس کے بعد اشتعال، پرووکیشن. ٹھیک ہے. بھڑک اٹھنا، ایک دم خون جوش مارے اور آپ کالم گلوچ پر اتر جائیں، اسے کہتے ہیں اشتعال. کسی کے رویے یا بات سے ابھرنے والا غصہ. یعنی آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی، کوئی واقعہ ہو گیا، آپ ایک دم ہتے سے اکھڑ گئے، اسے کہتے ہیں پرووکیشن یا اشتعال. یہ بھی غصے کی ایک قسم ہے. غصے کی اگلی قسم ہے تکلیف، ریزنٹمنٹ. کسی کے ساتھ ہونے والی ناانصافی یا تکلیف دہ واقعے کو یاد کر کے پیدا ہونے والا دیر پا غصہ. ٹھیک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناانصافی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کے حقوق سلب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ناحق سزا دی جا رہی ہے. کلاس روم کے اندر فرض کیجئے 4 بچے ہیں جو بہت اچھے ہیں، لیکن استاد صاحب غلط فہمی میں ان کو سزا دے رہے ہیں، ان کو بے عزت کر رہے ہیں. تو آپ کے اندر جو ہے کچھ تکلیف ہو رہی ہے آپ کو یہ دیکھ کر کہ یار یہ بچوں کا کوئی کام بھی نہیں تھا، انہوں نے اتنا کوئی برا کام بھی نہیں کیا، اور جو ٹیچر ہیں وہ مسلسل ان کو دبائے جا رہے ہیں، مسلسل ان کو بے عزت کیے جا رہے ہیں، یا مسلسل ان کو سزا دیے جا رہے ہیں. تو یہ جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف، یہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا، کسی دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے ناانصافی یا تکلیف دہ واقعہ. اس کو آپ یاد کر کے آپ کو جو بے چینی اور تکلیف ہو رہی ہے، اسے بھی ہم غصے کی ایک شکل کہتے ہیں. اس کے بعد غیظ و غضب، ریج یا فیوری. غصے کی انتہائی شدید شکل جس میں کنٹرول کھو دینے کا احساس ہوتا ہے. آپ لڑ گئے، آپ نے مار پٹائی شروع کر دی. ٹھیک ہے. بعض لوگ گولی نکال کے لے آتے ہیں، بعض لوگ چاقو نکال کے لے آتے ہیں، بعض لوگ ڈنڈے نکال کے لے آتے ہیں، ایک دوسرے کے سر پھاڑتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں توڑتے ہیں. یہ دراصل کون سی غصے کی شکل ہوتی ہے؟ ریج یا فیوری یا غیظ و غضب. اس کے علاوہ غصے کی ایک اور شکل ہے انتقام. کسی سے بدلہ لینے کی خواہش یا جذبہ اندر آپ کے پل رہا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں،
اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں بھی اس کے ساتھ ایسا کروں گا، اس نے مجھے گالی بکی، میں بھی اس کو گالی بکوں گا۔ اس سچویشن کو آپ کہتے ہیں وینجفلنس یا انتقام۔ انتقام لینے کی خواہش یا جذبہ بھی دراصل غصے کی ایک قسم ہے۔ اس کے بعد ہے حقارت۔ حقارت کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی کو کمتر سمجھتے ہوئے اس کے لیے غصے اور نفرت کا اظہار کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہے ناانصافی کا احساس، کسی کی غیر منصفانہ صورتحال پر اخلاقی غصہ، ٹھیک ہے، مطلب غیر منصفانہ صورتحال ہے، یہ ہم پہلے بھی اوپر دیکھ چکے ہیں، اسی کی ایک شکل ہے، لیکن انگلش میں اس کو کیونکہ ایک نئے لفظ سے واضح کیا جاتا ہے، انڈگنیشن۔ انڈگنیشن بھی جو ہے وہ غصے کی ایک شکل ہے۔ اس کے بعد جلال، طاقتور اور تباہ کن غصہ جو اکثر مذہبی یا علامتی سیاق میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جلال چڑھ گیا آپ کو نا، یعنی لوگ غصے میں آ کے مسجد جلا دیتے ہیں، لوگ غصے میں آ کے مندر جلا دیتے ہیں، لوگ غصے میں آ کے لوگوں کے گھر جلا دیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں غصے کی یہ جو کیفیت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں جلال۔ اس کے پیچھے اکثر مذہبی سیاق و سباق یا کوئی معاشرتی مسئلہ، یہ چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا غصے کی شکل ہے فرسٹریشن یا بے چینی، کسی رکاوٹ یا ناکامی کے باعث پیدا ہونے والی ذہنی پریشانی، آپ سے کچھ کام ہو نہیں رہا، ٹھیک ہے، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کر نہیں پا رہے، ٹھیک ہے، رکاوٹ ڈل رہی ہے بار بار کام میں، تو ایسی صورت میں جو ذہنی پریشانی آپ کو آتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں فرسٹریشن یا بے چینی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے حسد، جیلسی، انوے، دوسروں کی کامیابی یا ملکیت پر ناراضی، آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے ناراض ہونے کا، وہ بھی ایک غصہ ہوتا ہے، اس غصے کی شکل کو ہم کیا کہتے ہیں، حسد۔ اس کے بعد گھبراہٹ، آؤٹ ریج، کسی شدید ناانصافی یا غلط کام پر عوامی یا اخلاقی غصہ، اس کو کہتے ہیں آؤٹ ریج، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر پولیس نے چھاپہ مار دیا، ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگوں کو پولیس پکڑ پکڑ کے لے کے جا رہی ہے، اور اس میں اچھے لوگوں کو بھی لے کے جا رہی ہے، برے لوگوں کو لے کے جا رہی ہے، کیا کسی نے تھا وہ تو بھاگ گیا، وہ باقی جو پیچھے والے تھے وہ پکڑے جا رہے ہیں۔ ایک گھر کا آدمی تھا لیکن 10 گھروں پہ چھاپے مار کے 10 گھروں کے لوگوں کو اٹھا لیا۔ اب اس وقت جو آپ کی پوزیشن ہے اس میں آپ کو ایک بے چینی اور ایک گھبراہٹ کی سی کیفیت ہے، جس کو آپ کہتے ہیں آؤٹ ریج، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تشدد، ایگریشن، غصے کو جسمانی یا زبانی طور پر ظاہر کرنے کا رجحان، یعنی تھپڑ مار دیا آپ نے، ٹھیک ہے، پٹائی لگانا شروع کر دی، زد و کوب کرنا شروع کر دیا، بعض لوگ غصے میں آ کے گلا پکڑ لیتے ہیں، بعض لوگ غصے میں آ کے گردن دبوچ لیتے ہیں، ان سب کو ہم کہتے ہیں ایگریشن یا تشدد۔ اس کے بعد اگلی جو شکل ہے وہ ہے مایوسی یا ڈس اپوائنٹمنٹ، توقعات کے نہ پورا ہونے پر پیدا ہونے والا غصہ، اسے آپ کیا کہتے ہیں، ڈس اپوائنٹمنٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگلی غصے کی شکل ہے شرمندگی، ہیوملیشن۔ شرمندگی کا مطلب کسی کے سامنے ذلیل ہونے پر غصہ یا نفرت، اگر آپ کو کسی نے سب کے سامنے ذلیل کیا ہے تو اب اس جو انسانی ذلت جو آپ نے برداشت کی ہے، اس کے بعد جو آپ کو جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کا ہم کہتے ہیں ہیوملیشن یا ذلت، ٹھیک ہے، شرمندگی۔ اس کے بعد ہے بے بسی، ہیلپ لیسنس، صورتحال کو تبدیل نہ کر پانے پر غصہ، جیسے ابھی ہم نے اوپر پڑھا تھا فرسٹریشن، یہ بھی فرسٹریشن کی ایک ہلکی سی شکل ہے، یہ ہیلپ لیسنس میں آپ میں نا امیدی ہوتی ہے، اور فرسٹریشن کے اندر آپ کو غصہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو نوٹ، غصے کی یہ جذبات اکثر ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، اور ان کی شدت اور اظہار کا انحصار شخصیت، ثقافت، یعنی آپ جس ملک میں رہتے ہیں، ہر ملک کے لیے غصے کا لیول اور لوگوں کا سوچنے کا انداز کیونکہ الگ الگ ہوتا ہے، اس لیے یہ جو جتنی بھی اوپر چیزیں ہم نے جڑی ہیں یہ مختلف ممالک میں مختلف انداز سے شو ہوتی ہیں اور حالات پر ہوتا ہے۔ غصے کو صحت مند طریقے سے سنبھالنے کے لیے جذباتی بیداری یعنی ایموشنل اویئرنیس اور کریٹیکل تھنکنگ اہم ہے۔ آپ اگر غصے کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کریٹیکل سوچ آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اچھا، اب یہ بات کیا ہے غصہ، میں اگر آپ کو اس کو بہت سادہ الفاظ کے اندر یہ بتانے کی کوشش کروں کہ غصہ جو ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، تو غصے کی یہ جذبات اکثر ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں اور ان کی شدت اور اظہار کا انحصار شخصیت، ثقافت اور حالات پر ہوتا ہے۔ غصے کی صحت مند طریقے سے سنبھال کے لیے جذباتی بیداری اور تنقیدی سوچ
اہم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم یہ میں بھی اپنی جانب سے ایک آپ کو ٹپ دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سوال یہ کہ غصہ کیوں آتا ہے اور غصے کو آپ کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ تو غصے کے لیے ذہن میں رکھیے کہ ہم جیسا چاہتے ہیں جب ویسا نہ ہو تو ہمیں غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم عام طور پر جب بھی آپ کسی غصے کے پیچھے جائیں گے تو آپ کو یہ ایک خواہش ملے گی کہ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ اس غصے کی حالت میں یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جیسا ہم چاہیں ویسا ہو، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ اپنے طریقے سے چلا رہے ہیں، اور اس میں ویسا بالکل نہیں ہوگا جیسے میں چاہتا ہوں، اس میں ویسا ہی ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ جیسے ہی آپ یہ سوچتے ہیں اور اس حقیقت پر غور کرتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو جیسا آپ چاہیں، ٹھیک، ہمیشہ یہ جملہ اپنے آپ سے دہرائیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ویسا ہی ہو جیسا میں چاہوں، یہ خدا کی دنیا ہے۔ جب آپ اس جملے کو بار بار بولتے ہیں تو پھر آپ کا غصہ جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا غصے کا لیکچر۔ اس کے علاوہ ہم اب آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک غصے کی جو ویل ہے، ایموشنل ویل کہتے ہیں اس کو، اس ایموشنل ویل کے اندر ہم غصے کی ساخت کو اور اس کی مختلف اقسام کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ہے اینگری، اور اس اینگری کے پہلے بنیادی جو اجزاء ہیں یا شکلیں ہیں وہ یہ ہیں، اور پھر ہر شکل کی دو مزید شکلیں جو ہے وہ آپ کے سامنے یہاں بیان کی گئی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تقریباً اتنے ٹائپ کے جو ہے وہ غصے آپ سے ڈسکس کیے گئے ہیں۔ تو اینگری سے انسلٹ کی وجہ سے اینگری ہوتا ہے، اور بدلہ لینے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ وینجفل بھی دراصل کیا ہے؟ بدلے کی خواہش۔ تو بدلے کی خواہش انسلٹ کی وجہ سے ہوئی اور آپ کو غصہ آنا شروع ہو گیا۔ اسی طریقے سے انڈیگننٹ، آپ جو ہے وہ پیچھے پڑ گئے ہیں یا کوئی آپ کے پیچھے پڑ گیا ہے اور اس کی وجہ بھی انسلٹ ہو گئی ہے، تو اس انسلٹ کی وجہ سے بھی غصہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فرسٹریٹڈ، ٹھیک ہے؟ فرسٹریٹڈ کا مطلب کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، کوئی آپ کو تھریٹن کر رہا ہے، کوئی آپ کو جو ہے وہ بار بار جملے پھینک رہا ہے، کوئی آپ کو نوچ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو کوئی مسلسل پریشان کر رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی آپ کے اندر فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، اور فرسٹریشن کے نتیجے میں آپ کو غصہ آنے لگتا ہے۔ اریٹیٹڈ، آپ چڑ رہے ہیں، آپ سے کوئی ایک کام ہے چھوٹا سا جو نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ اور اب اس کی وجہ سے آپ اپسیٹ ہیں، اور اپسیٹ ہونے کی وجہ سے آپ کو غصہ آیا ہوا ہے۔ پرووکڈ ہیں، پرووک کا مطلب کسی نے آپ کو غصہ دلا دیا ہے، صحیح، کسی نے آپ کو ایسی بات کہہ دی ہے جو آپ کے مزاج کے مخالف ہے، اس کی وجہ سے آپ اپسیٹ ہو گئے، اور اس اپسیٹ ہونے کی وجہ سے آپ غصے میں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فیوریس، آپ کو شدید غصہ آ گیا، ٹھیک ہے؟ آپ ہاتھا پائی پہ اتر آئے، آپ مقابلہ کرنے پہ اتر آئے، آپ نے تشدد کا راستہ اختیار کر لیا، ٹھیک ہے؟ اور انریجڈ، آپ بدلہ لینے کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ جو ہے وہ گالم گلوچ پر اتر آئیں۔ ایسی پوزیشن میں آپ کی جو بنیادی جذبہ ہے وہ میڈ ہے، آپ کا ذہن جو ہے وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے اور آپ غصے میں آ گئے ہیں۔ اسی طریقے سے اسپائٹفل، ہاسٹائل، ایگریسو۔ ایگریسو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جوش میں آپ بہت ٹھنڈے مزاج میں نہیں ہیں، بلکہ آپ بہت گرم مزاج میں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسپائٹفل ہیں، آپ کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہے اور آپ کو کسی شخص سے لڑائی کرنے میں یا کسی شخص سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ تلے بیٹھے ہیں، دشمنی آپ کے اوپر سوار ہوئی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جو آپ کو جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے اسے ایگریسو کہتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں آپ غصے میں آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایبریسو اور بائٹنگ، نوچنا، کاٹنا، کسی کو گردن دبوچنا، ٹھیک ہے؟ اور کریٹیکل ہوئے میں آپ، یا دوسرے الفاظ میں آپ تنقید اپنے اوپر بھی سن کر مشکل میں ہیں اور دوسروں پر بھی تنقید کر کے مشکل میں ہیں، اور اس سے جو آپ کو احساس اور جذبہ پیدا ہو رہا ہے وہی دراصل آپ کے لیے غصے کا سبب بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، ہم نے اس سارے سیشن میں غصے کو بہت ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کیا، غصے کی قسمیں ہم نے بیان کی، اور غصے کو ویل کے اندر بھی ہم نے دیکھا۔
یہ بات میں پہلے بھی آپ کو پچھلی کلاس میں بتا چکا ہوں کہ دیکھیے ہمارے پاس 3 درجے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ہماری سوچ ڈیولپ ہوتی ہے، اس سوچ کے نتیجے میں ہمارا کوئی نہ کوئی ایموشن بنتا ہے اور وہ ایموشن ہمیں رد عمل پر اکساتا ہے۔ آپ جب کوئی رد عمل پیش کر رہے ہوں، آپ جب کوئی کام کر رہے ہوں، تو آپ سب سے پہلے جھانک کر دیکھیے پیچھے کہ اس کے پیچھے کون سا ایموشن ہے، اور اس ایموشن کے پیچھے جھانک کر دیکھیے کہ اس کے پیچھے کون سی سوچ ہے۔ جب آپ کو اتنا کنٹرول اپنے اوپر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی زندگی ایک بہت فکر مند آدمی، ایک بہت غور و فکر کرنے والے آدمی اور ایک ذمہ دار آدمی کے طور پر گزرنے لگتی ہے، اور آپ غصے کے ہاتھوں یا کسی اور جذبے کے ہاتھوں اتنے مجبور نہیں ہو جاتے کہ آپ کا رد عمل آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے۔ اس لیے یہ جو ہم آپ کو پورا جو ایموشنل ویل ہم آپ کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں تقریباً 8 جو ہے وہ ایموشنز ہیں بنیادی۔ 8 ایموشنز میں سے پچھلے 2 ایموشنز خوشی اور غم ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھے تھے، اور اس کلاس میں ہم نے صرف آج ایک ایموشن پڑھا ہے، غصہ۔ اسی غصے کے جو اگینسٹ میں ایموشن ہے فیئر، اس کا نام ہے خوف۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم خوف کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ خوف کا جو ایموشن ہوتا ہے وہ کیسے ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔